ایک بزرگ تھے، نہر کنارے وضو کر رہے تھے تو کئی دنوں کے فاقے تھے تو کیا دیکھا کہ پانی کی سطح پر بہتا ہوا ایک خوش نما سیب آیا۔ بھوک لگی تو اس کو اٹھایا اور کھا لیا۔ جب کھا چکے تو خیال آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو مال نقطہ تھا تو میں نے اس کو کھا لیا، اب اس کا مالک کیسے ملے؟ جس سمت سے پانی آ رہا اس سمت سفر شروع کر دیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد دیکھا ایک باغ ہے جس کی شاخیں اس پانی کی طرف لٹک رہی، سمجھ گئے یہیں سے گرا ہوگا اور میں نے کھا لیا۔ خیر باغ میں پہنچے، مالک سے ملے کہ یوں میں نے ایک سیب کھا لیا ہے اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس باغ کا سیب، تو میں نے معافی مانگنے آیا، یا پھر بتائیں کہ اس کا ہرجانہ کیا ہوگا۔ جب مالک باغ نے یہ بات سنی، وہ بھی صاحب نظر تھے، سمجھ گئے یہ تو کوئی در یکانا ہے، یہ تو کوئی گوہر یکتا ہے۔ فوراً اپنے تیور بدلے، کہا ایسے تو معافی نہیں ملے گی۔ کہا کہ حضرت کیسے ملے گی؟ کہا کہ 12 سال تک میرے باغ کی ملازمت کرنا، اللہ، اور ایک شرط اس کے علاوہ اور ہے۔ کہا ٹھیک ہے میری غلطی تو معاف ہو جائے گی، 12 سال تک باغ کی خدمت کرتے رہے۔ ایک دن فرمانے لگے وہ صاحب باغ جو تھے سیب توڑ کر لائے، مہمان آئے، وہ سیب توڑ کر لائے تو وہ کچے ہی تھے، تو کہا کہ 12 سال ہو گئے ہیں تمہیں باغ میں رہتے ہوئے، تمہیں پتا ہی نہیں کہ کچے اور پکے سیب کیسے ہوتے ہیں۔ کہا حضرت مجھ سے قسم لے لیجئے 12 سال میں ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر سیبوں کی جانب نہیں، میں نے تو ایک سیب کھایا تھا، میں تو اس کی سزا بھگت رہا ہوں، میں تو وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں۔ سینے سے لگا لیا، بولے تمہاری ایک شرط پوری ہو گئی۔ اب دوسری شرط، کہا کہ میری ایک بیٹی ہے اور وہ آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہری، سن سکتی نہیں اور زبان سے بول نہیں سکتی، اور میں تمہیں بتاؤں کہ وہ اپاہج بھی ہے، چل بھی نہیں سکتی۔ اگر تمہیں منظور ہے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا۔ کہا کہ حضرت مجھے قبول ہے، میری معافی تو ہو جائے گی نا، میں تو زندگی کاٹ لوں گا جیسے بھی کاٹ لوں گا، لیکن میری معافی تو ہو جائے گی۔ کہا کہ آپ کی معافی اور تلافی پوری ہو جائے گی۔ خیر نکاح ہوا اور کہا کہ فلاں کمرے میں آپ کی زوجہ آپ کا انتظار کر رہا۔ وہ بزرگ اس کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ خوبصورت دوشیزہ، تو پلٹے، سمجھے کہ شاید یہ کسی دوسرے کمرے میں آ گیا، غلطی سے دوسرے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی پلٹ رہے تھے تو گھر کی چوکھٹ سے آپ کی پیشانی لگی، آپ کا سر لگا اور خون بہنے لگا۔ جب صحن میں آئے حضور صاحب کھڑے تھے، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حضور میں نے تو ایک غلطی کی تھی، میں تو اس کی سزا کاٹ رہا ہوں، کہیں مجھ سے دوسری غلطی نہ ہو جائے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا وہ تو خاتون کوئی اور ہے۔ کہا نہیں وہی آپ کی خاتون ہے، وہی آپ کی زوجہ۔ میں تمہیں بتاؤں وہ آنکھوں سے نابینا کس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میں تمہیں بتاؤں وہ کانوں سے بہری کس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی باتوں کو نہیں دیکھا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ بول زبان سے کیوں نہیں بول سکتی کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کسی کی چغلی نہیں،
کسی کی غیبت نہیں، اور میں تمہیں بتاؤں تو پیروں سے باہر اس لیے ہے آج تک گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں، اور پھر ان سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ۔ جب ماں باپ اس طرح کے ہوں تو بیٹے بھی اس طرح کے ہوں، باپ کا لقمہ پا اور ماں اپنی آبرو کی کیسی محافظت، پھر در یگانہ اور دہر یکتا جو پیدا ہوتا تو وہ دین کی حیا کرنے والا، دین کے مردہ دلوں کو نہیں زندگی دینے والا۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا اجتماع ہوتا تھا، مجلس لگا تھا، 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا، اور عمومی طور پر اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی رحمت اور غضب کو بیان فرماتے تھے تو کئی جنازے اٹھا کرتے اور جب دیکھو باپ کا لقمہ کتنا محتاج اور ماں اپنی آبرو کی کیسی حفاظت کرنے والی، جب ماں باپ اس طرح کے ہوں گے تو بچے بھی اسی طرح کے پیدا ہوں گے۔ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں کے کاندھوں پر ہوتی ہے، ماں کے سپرد ہوتی ہے، اور جب ماں بچوں کی تربیت کرتی ہے کرے تاکہ وہ آگے چل کر اپنے بچوں کی تربیت